کہ کہاں پر تعلیم دی گئی؟ مسجد بصرہ میں. کمیل ابن زیاد کہتے ہیں کہ ہم بصرہ میں مولائے کائنات کی خدمت میں حاضر تھے، اور امام علیہ السلام کے پاس اور بھی آپ کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، اور امام سے سوال کیا گیا سورہ دخان کی آیت نمبر 2 کے بارے میں، فیہا یفرق کل امر حکیم کے بارے میں. اور یہ شاید آپ نے موضوع سماعت فرمایا ہو نیمہ شعبان، نصف شعبان کے موضوع پر. تو امام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، کہ روئے زمین پر کوئی بھی زندہ وجود ایسا نہیں ہے اس کے بارے میں خدا اس رات میں فیصلے نہ کرتا ہو. روزی اور رزق کے اعتبار سے، عمر اور حیات کے اعتبار سے، اور سعادت اور خوشبختی کے اعتبار سے. کہ کون سی رات کی نیمہ شعبان کی، اور اس میں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وہ 4 باتوں میں سے ہم شاید کسی ایک بات پر بھی اگر اس دعا کو پڑھ لیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. حیرت کی بات ہے، ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں، جہاں علی دے گئے وہاں کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ خدا اس کے اہم کاموں کے لیے کفایت کرے گا. تلاوت کرتا ہوں برائے کفایت امور، اپنے روزگار اور جاب کی کفایت کے لیے، مشکلات کے خاتمے کے لیے، قربتاً و طاعتاً الی اللہ. اب پڑھیے. اور کیسے ممکن ہے اب پڑھیں درود کے بغیر؟ کیسے ممکن ہے دعا پڑھیں درود کے بغیر؟ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ، اگر دشمن کا شر ہو تو شر دشمن سے تحفظ کے لیے رزق، خدا آپ کی روزی میں برکتیں اتار دیتا ہے. چوتھا اور آخری مسئلہ، اللہ الرحمن الرحیم. اور اگر نبی نہ فرماتے تو قسم بخدا کسی کو معلوم ہی نہ ہوتا کہ نبی کل کتنے ہیں. اور کمال یہ کہ نبیوں کی تعداد تو نبی نے بیان کی 1,24,000، لیکن 1,24,000 کے نہ تو نام ملے، اور جب نام ہی نہ ملے تو کیا قبیلہ اور حالات ملے، کیا خاندان اور واقعات ملے، کیا علاقۂ تبلیغ کا پتہ ملا؟ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا. جتنا مصطفیٰ نے دیا صلی اللہ علیہ وآلہ اتنا ملا. اور ہم تلاش کرتے کرتے انبیاء کے بعد رسولوں پر آ گئے. رسول کتنے یہ بھی آپ نے بتائے. اور رسولوں کے مراتب میں 2 قسمیں کی گئیں، ایک وہ رسول کہ جو اولی العزم کہلاتے ہیں، اور ایک وہ رسول کہ جو ان کے ماں سوا ان کے نیچے طبقے کے رسول شمار کیے جاتے ہیں. اولی العزم پیغمبروں میں صاحب کتاب نبی ہونا ایک الگ موضوع ہے. حضرت ابراہیم پہ صحیفے نازل ہوئے مگر کتاب نازل نہیں ہوئی. کیا کمال ہے، بغیر کتاب کے بھی ابراہیم صاحب کتاب نبی کے جیسے لگتے ہیں. ابو الانبیاء کہے جاتے ہیں، شیخ الانبیاء کہے جاتے ہیں. گرچہ ابو الانبیاء حضرت آدم سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے. یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ میں نے خاتم کو آدم کہہ دیا. جی جان بوجھ کے کہا ہے. اگر کل آپ کو میرے اشارے یاد ہوں، آدم ملک اور ہیں، آدم ملکوت اور ہیں. آدم ملک اول نبی ہیں اور آدم ملکوت خاتم الانبیاء. یہ موضوع جان بوجھ کے میں رکھا تھا اپنی خدمت کے لیے. تو اب ابو الانبیاء ایک سرکار اور ایک ابو الانبیاء یہ ہے کہ سورہ مبارکہ الانعام کی مسلسل آیتیں نمبر 83 سے لے کر 86 تک 4 آیتوں میں جو کل سرنامے کلام میں تھی اور آج بھی رہی ہیں، ان میں 18 انبیاء کے نام ہیں. اور 18 انبیاء میں 17 انبیاء حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد ہیں. ایک نبی وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قبل. حضرت ابراہیم کس کی اولاد ہے؟ نوح کی اولاد ہے. نوح کے 2 بیٹے، ایک سام ایک حام. سام کی اولاد آپ ہیں اور حام کی اولاد نمرود ہے. بات آ گئی وہاں تک. اب آئیے کہ سام اور حام 2 بیٹے خاص حضرت نوح علیہ السلام کے، اور بیٹے بھی ہیں. ان تمام بیٹوں کی تاریخ آج نہیں پڑھ رہا. تو حام کی اولاد سے نمرود اور سام کی اولاد سے ابراہیم ابن تارخ.
حضرت ابراہیم 15 سال کے سن میں منصب نبوت سے متصف ہوئے اور خدا نے آپ کی شان بڑھاتے بڑھاتے آپ کو خلیل بنا لیا. خلیل کسے کہتے ہیں؟ دوست کو. اسے خدا دوست بنا لے. اللہ اکبر. آپ کیا سمجھ سکتے ہیں خدا نے دوست کیوں بنایا ہوگا؟ خدا نے کسی اور نبی کو دوست کیوں نہیں بنایا؟ دشمن تو کوئی بھی نہیں ہے، سب اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں. ایک منصب کا مسئلہ ہے. تو آپ کو خدا نے اپنا دوست کیوں بنایا؟ خلیل. اس کی بنیاد پر 5 آپ کی صفات سیرت انبیاء کے آئینے میں کہیے اور پورے قرآن مجید میں 3 مرتبہ ہی لفظ اسوہ استعمال ہوا. ایک سورہ احزاب میں سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور 2 مرتبہ سورہ الممتحنہ میں آیت نمبر 4 اور 6، آیت نمبر 6 حضرت ابراہیم کے لیے ایک مقام پہ نام لیا گیا. قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، اور تمہارے لیے ہے بہترین نمونہ عمل کون؟ ابراہیم کی ذات میں اور ان کی ذات میں جو ابراہیم کے ساتھ ہیں. اب یہاں ابراہیم کے ساتھ کون ہے یہ موضوع الگ. بس اگر ترجمے کی حد تک بات کو بڑھا دوں آپ کی خدمت میں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی ایک فیملی مختصر ہے اور ایک آپ کی فیملی ذرا طویل ہے، بہت سارے لوگ ہیں. تو کم از کم فیملی آپ کی کیا ہے؟ آپ کی وائف اور آپ کے سالے جناب لوط علیہ السلام اور جناب سارہ علیہ السلام. تو ابراہیم والذین معہ. حضرت ابراہیم کی شخصیت واقعاً کمال کی شخصیت ہے. اگر تلاش کریں کہ آپ نے کتنے مناظرے کیے اور کس بنیاد پر خدا نے آپ کو یہ مقام بخشا، تو ان میں سے پہلا عمل کہ خدا نے آپ کو خلیل اس لیے بنایا کہ آپ سجدے بہت کرتے تھے. اگر آپ میں سے کوئی سجدہ گزار بنے تو خدا کے قریب ہو جائے گا. اور یہ بات تو آپ سب کو زبانی یاد ہوگی کہ اللہ کے حبیب سے جب کسی نے یہ خواہش کا اظہار کہ یا نبی اللہ میں آپ کے ساتھ قیامت میں محشور ہونا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا تو پھر میری مدد کرو. کہ کیا کروں؟ کہ سجدے زیادہ کیا کرو. سجدے زیادہ کرنے کا مطلب یہ کہ ایک یہ نماز واجب کے سجدے، یہ نماز واجب کے سجدوں کے علاوہ بات بات پر سجدہ، جگہ جگہ سجدہ، جہاں جہاں خیال خدا وہاں وہاں سجدہ. اور اگر سجدے کے لیے زمین نہ ملے تو اشارے سے سجدہ. آپ کو تو یاد ہے کہ شیطان مردود انسان کی موت کے وقت میں اس کے سامنے اپنے سارے ہتھیار آزماتا ہے. اور اگر کوئی پھانسی پہ لٹکا ہوا شخص اور شیطان اس سے کہ میں تجھے رہا کروا دوں گا، مجھے سجدہ کر لے، اور وہ کہے سجدہ کیسے کروں، میں تو بندھا ہوا ہوں، اشارے سے کر لے. تو اگر اشارے سے شیطان کو سجدہ ہو سکتا ہے تو اشارے سے رحمان کو سجدہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یاد رکھیے کہ سجدہ جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ خدا سے قریب ہوں گے. اور چونکہ جب بات سے بات نکلتی چلی آ رہی ہے، میں سوچا تو یہ تھا کہ آپ کی خدمت میں باقاعدہ ایک عنوان رکھوں گا الگ سے ان 2 عناوین کے ساتھ ساتھ. اور کیا عنوان کہ جو شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب مفاتیح الجنان میں تقریباً 27 دعاؤں کو ناموں کے ساتھ لکھا ہے. ان میں سے ہر ایک دعا کا نام اور نام کا ترجمہ، اور وہ دعا کون سے معصوم سے روایت ہے اور کیا پڑھی اور کب پڑھی جائے اور کیوں پڑھی جائے. چلیے ان میں سے کل خود بخود ایک دعا زبان پر آ گئی، دعائے جوشن کبیر. اور جو کل نہیں آئے تھے ان کے لیے آج دعائے کمیل ابن زیاد النخعی الیمانی. سلسلے کے اعتبار سے شیخ عباس قمی نے اس دعائے کمیل کو 2nd نمبر پہ رکھا ہے. فرسٹ پہ دعائے صبا ہے. وہ دعائے صبا بیان پہلے کرتا لیکن شب جمعہ آ گئی. کل بات پڑھیں محمد و آل محمد، کیا کریں. اور دعائے کمیل آپ کو ضرورت تو نہیں ہے شاید کہ میں اس کی وضاحت بیان کروں، لیکن ذرا سا پس منظر واضح ہو جائے. اصل اس کا نام دعائے خضر ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں. یہ کہاں پر تعلیم دی گئی؟ مسجد بصرہ میں.
کمیل ابن زیاد کہتے ہیں کہ ہم بصرہ میں مولائے کائنات کی خدمت میں حاضر تھے، اور امام علیہ السلام کے پاس اور بھی آپ کے اصحاب بیٹھے ہوئے، اور امام سے سوال کیا گیا سورہ دخان کی آیت نمبر 2 کے بارے میں، فیہا یفرق کل امر حکیم کے بارے میں، اور یہ شاید آپ نے موضوع سماعت فرمایا ہو نیمہ شعبان، نصف شعبان کے موضوع پر۔ تو امام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی اس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، کہ روئے زمین پر کوئی بھی زندہ وجود ایسا نہیں ہے اس کے بارے میں خدا اس رات میں فیصلے نہ کرتا ہو، روزی اور رزق کے اعتبار سے، عمر اور حیات کے اعتبار سے، اور سعادت اور خوشبختی کے اعتبار سے۔ یہ کون سی رات کی نیمہ شعبان کی، اور اس میں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں دعائے خضر کی تلاوت کرے انسان تو اس کی روزی میں برکت رہتی ہے۔ 4 باتیں بیان کی مولا دعائے کمیل کے بارے میں، اور وہ 4 باتوں میں سے ہم شاید کسی ایک بات پر بھی اگر اس دعا کو پڑھ لیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حیرت کی بات ہے، ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں، جہاں علی دے گئے وہاں کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ کیونکہ دعائے کمیل کو ہم نے ایک تعقیبات کے طور پہ لے لیا۔ مجھے معاف کیجیے گا، میں کیا کروں، پر روٹین لائف پہ پڑھنا ہے کہ بس شب جمعہ ہے تو چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے دعائے کمیل پڑھنا ہے۔ کیوں پڑھنا ہے؟ امام علیہ السلام نے اتنا اشارہ کیا دعائے الخضر، یہ صاحبان علم ادب بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت خضر کی دعا امام کیوں بتائیں گے؟ اس لیے کہ جو موسیٰ کو پڑھائیں وہ خضر، اور جو خضر کو پڑھائیں وہ علی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات بہرحال بہت دفعہ آپ سماعت فرما چکے، حضرت خضر سے اس دعا کو امام نے منسوب کیا، اور اس کے بعد جب آپ نے جملہ ارشاد فرما دیا تو آپ چلے گئے، کسی نے اٹھ کر سوال نہیں کیا۔ اگر مولا درہم و دینار بانٹ رہے ہوتے تو سب سے پہلے کہتا مولا کتنے مجھے دیں گے، تو آئے خضر کون پوچھے گا، مولا چلے گئے۔ اب سوچئے کوئی ہے اس امت میں جو خضر کی طرح ہو؟ خضر کا مطلب آپ کا نام نہیں ہے، یہ آپ کی صفت ہے، آپ کا لقب ہے۔ اصل آپ کا نام کالیہ بن مالک ہے۔ آپ جہاں سے گزرتے ہیں اگر زمین بالکل بنجر اور مردہ بھی ہو تو آپ کے قدموں کی برکت سے حیات و زراعت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو کیا مطلب ہوا جملے کا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اور آپ خضری بننا چاہتے ہیں تو ایسے ہو جائیں کہ دوستوں کے درمیان جائیں تو نفرتیں ختم ہو جائیں، خاندانوں کے بیچ میں آئیں تو محبتیں قائم ہو جائیں، ہمارے وجود سے تفریق نہ بڑھے، تقسیم نہ بڑھے، بلکہ محبتیں بڑھنے لگیں۔ ہم یہاں کی بات وہاں نہ پہنچائیں، اور پہنچائیں تو ایسے پہنچائیں کہ ناراض راضی ہو جائے، بھائی بھائی سے مل جائے، بیوی شوہر سے مل جائے، خاندان خاندان سے مل جائے، تو ہم بھی حضرت خضر کی طرح ہو سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ آپ کی ملاقات بہت جلد ہونے والی ہے جناب خضر علیہ السلام سے، اگر ہم اور آپ لشکر امام میں شامل ہوئے۔ اب جس کو ملاقات کرنا ہو خضر علیہ السلام سے وہ تیاری کر۔ 4 کام کون سے؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ پہلا کام کہ جو دعائے کمیل پڑھے گا خدا اس کے اہم کاموں کے لیے کفایت کرے گا۔ دعائے کمیل خود اکیلی کافی ہے کفایت کرنے والی۔ جو دعائے کمیل پڑھے اس کی مشکلات کے حل کے لیے دعائے کمیل خود کافی ہے۔ آپ نیت تو کیجئے، آپ اس طرح سے نیت کیجئے کہ میں دعائے کمیل کی تلاوت کرتا ہوں برائے کفایت امور، اپنے روزگار اور جاب کی کفایت کے لیے، مشکلات کے خاتمے کے لیے، قربتاً و طاعتاً الی اللہ۔ آپ پڑھیے۔ اور کیسے ممکن ہے آپ پڑھیں درود کے بغیر؟ کیسے ممکن ہے؟ دعا پڑھیں درود کے بغیر؟ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، اگر دشمن کا شر ہو تو شر دشمن سے تحفظ کے لیے دعائے کمیل نصرت خدا ہے۔ دعائے کمیل ہتھیار، مومن کا ہتھیار کیا ہے؟ دعا، سلاح المومن الدعا۔ تو یہ دعائے کمیل ہے نصر پروردگار، نصرت خدا، امام کے الفاظ۔
دعائے کمیل، تیسرا مسئلہ، یہ رزق اور روزگار کی علامت ہے. اگر آپ کی روزی میں برکت نہ ہو رہی ہو، دعائے کمیل پڑھیں برائے وسعت رزق، خدا آپ کی روزی میں برکتیں اتار دیتا ہے. چوتھا اور آخری مسئلہ، اگر گناہوں کے بخشے جانے کا مسئلہ ہو تو دعائے کمیل انسان کے گناہوں کی بخشش کا سہارا بن جاتی ہے. تو 4 بڑے کام آپ کے سولو ہو جاتے ہیں دعائے کمیل سے. اور یہ شب جمعہ کے ساتھ قید نہیں ہے، جب چاہیں پڑھیں. اس لیے کہ امام نے اس کے 4 فائدے بیان کیے ہیں، اور 4 فائدوں میں جب بھی مشکل پیش آئے آپ پڑھ لیجیے. امام نے کمیل سے فرمایا تھا کہ ہر شب جمعہ، اور نہ پڑھ سکو تو مہینے میں 1 دفعہ، ورنہ سال میں 1 دفعہ، ورنہ پوری زندگی میں 1 بار تو پڑھ لو. اللہ اکبر. کسی اور دعا کے بارے میں نہیں ملتا. بعض روایات میں کہ مولائے کائنات یہ پوری دعا حالت سجدہ میں پڑھتے تھے. تو ان میں سے بعض مقامات پر کہیں آپ کو فیل ہو کہ آپ کو سجدہ کرنا چاہیے تو کر سکتے ہیں. اگر کسی جملے میں پہنچ کے آپ کی کیفیت یہ ہو جائے کہ آپ بیٹھے بیٹھے چاہتے ہو کہ ذرا سا اور قریب ہو جائے تو آپ سجدے میں چلے جائیے. جب سجدے میں جا کے کہیں گے یا ربی تو 2 باتیں جمع ہو جائیں گی. دعا خضر کی ہوگی، عطا امیر المومنین کی ہوگی، سہارا کمیل کا ہوگا، اور سجدے کی حالت خدا کی قربت میں حضرت ابراہیم کی روش ہوگی، حبیب خدا کا طریقہ عمل ہوگا. تو 5 کام میں سے 1 کام خدا نے آپ کو خلیل کیوں بنایا؟ بات چلی وہاں، مجھے یاد ہے میں چلا کہاں سے تھا. اگلا مرحلہ کہ کیا کیا ابراہیم نے ایسا کہ خدا نے آپ کو اپنا خلیل بنا دیا؟ تو آپ میں دوسری صفت یہ کہ آپ کسی بھی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے. جو آپ کے پاس سوالی آ گیا اس سے آپ خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے تھے. خدا نے اس صفت کی بنیاد پہ آپ کو خلیل بنایا. ایک اور صفت آپ میں تھی، آپ خدا کے علاوہ کسی اور سے مانگتے نہیں تھے. کوئی در پہ آئے تو خالی چھوڑتے نہیں تھے، اور خدا کے سوا کسی اور سے مانگتے نہیں تھے. اب یہ جو مسئلہ مانگنے والا ہے، میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا اور آج پھر اشارہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی انسان اپنے ماں باپ سے مانگتا ہے تو ماں باپ کو خدا سمجھ کے نہیں مانگتا تو مانگ سکتا ہے. اگر ماں باپ سے مانگنا، اگر کسی مریض کا ڈاکٹر سے التجا کرنا خلاف توحید نہیں ہے تو کوئی آل محمد کے در سے مانگ لے تو خلاف توحید کیسے ہو جائے گا؟ انما الاعمال بالنیات. صلوات پڑھے محمد والے. تو آپ کا خاص عمل خدا کے سوا کسی اور سے نہیں مانگتے تھے. چوتھا خاص عمل کیا تھا آپ کو بہت شوق تھا کھانا کھلانے کا. کسی کو کھانا کھلائے بغیر چھوڑتے نہیں تھے. اور 5واں اور خاص عمل نماز شب. حضرت ابراہیم کو خدا نے خلیل کیوں بنایا؟ حضرت ابراہیم کے مناظروں میں سے ایک مناظرہ پڑھتا ہوں اور پھر وہیں سے متصل ہو جاؤں گا اپنے عنوان کے اگلے حصے کی طرف. یہ سورہ مبارکہ البقرہ ہے. حضرت ابراہیم کا تذکرہ پورے قرآن میں الگ الگ مقامات پہ بالکل ایسے بکھرا ہوا ہے جیسے اس امام بارگاہ میں مومنین بکھرے ہوئے بیٹھے ہیں. کوئی وہاں بیٹھا ہے، کوئی یہاں بیٹھا ہے. کبھی یوں مڑ جاتا ہوں اور کبھی یوں مڑ جاتا ہوں. کیا کروں؟ حالت نماز ہوتی تو شاید کہیں صلوات پڑھے محمد والے. بھائی مجبوری ہے. اب یہاں تو ممبر بہت بھاری ہے، اس سے اٹھے گا نہیں، ورنہ میں یہ اٹھا کے آپ تک لے آتا. آپ کے پاس تو ممبر نہیں ہے، آپ تو آگے آ سکتے ہیں. صلوات پڑھ رہے محمد والے. خدا کبھی کسی مومن کو دیوار سے نہ لگائے. مومن خود دیوار سے لگ جائے وہ الگ بات. مومن تو دیوار سے کہے دیوار سونے کی ہو جاتی ہے، یہ سونے والا مومن کیسے ہو گیا؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ خدا جوانوں کو سلامت رکھے. ابھی تو عمر ہی کیا ہے، ابھی سے دیوار پکڑ لی ہے، آگے کیا ہوگا؟ ابھی تو امام آئی نہیں ہے، غلاموں کو یہ حال ہو گیا. پھر امام کو چاہیے پہلے کوئی کھولیں اسپتال آ کر کہ ہم جیسے بوڑھوں کو ٹھیک تو کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تلوار باندھنے کے لیے ہاتھ تو رومال باندھنا پڑے. بات کہیں اور نکل جائے گی.
یہ آداب مجلس میں بات آ گئی، اس لیے آ گئی کہ قرآن میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ بکھرا ہوا ہے۔ سورہ ابراہیم کہاں، سورہ بقرہ کہاں، سورہ صافات کہاں، سورہ مریم کہاں، سورہ انعام کہاں، سورہ انبیاء کہاں، کہاں کہاں سے بیان کیا جائے؟ تو اس لیے اس سال ہم نے کسی ایک سورے کو تفسیر سورہ قرآن کے اعتبار سے اپنا موضوع نہیں بنایا، ورنہ پھر محدود ہو جاتے۔ اب سورہ بقرہ میں آ گئے، کل بھی اسی سورے میں تھے اور آج بھی یہاں پر آ گئے۔ آیت نمبر 258، آیت نمبر 258، الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ یہ ابتدائی آیت کی میں نے ابھی آپ کی خدمت میں مقدمہ بیان کر دیا تھا کہ دونوں حضرت نوح کی اولاد سے آ رہے ہیں، ایک حام کی اولاد سے، ایک سام کی اولاد سے۔ اور حام کی اولاد سے کون؟ نمرود ہے۔ سام کی اولاد سے جناب ابراہیم ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے پہنچے، ابراہیم نے ستارے کو، چاند کو، سورج کو موضوع بنایا۔ جو آسمان کے ستاروں کو خدا مانتے تھے ان کا دماغ ٹھکانے لگایا کہ جو خود ڈوب جائیں وہ تمہیں ڈوبنے سے کیا بچائیں گے۔ کیا طریقہ ہے، اللہ اکبر! آپ نے اتنا عمدہ انداز اختیار کیا۔ قرآن یہی تو کہہ رہے، تلکا حجتنا آتیناہا، یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو دی ہے۔ اللہ ابراہیم فی قومہ، حضرت ابراہیم کا ایک طریقہ یہ، اور دوسرا آپ کے علم ہے، جب قوم کے سارے لوگ عید پہ جا رہے تھے تو ابراہیم سے کہا کہ چلیں، آپ بھی چلیں۔ میں انی سقیم، میں تو کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ تو کبھی کبھی دیوار سے لگ کے بیٹھنا اچھا لگتا ہے اگر آپ بھی سقیم ہو۔ میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، تو قوم کے لوگ چلے گئے کہ میں نہیں جا رہے، بیمار ہوں گے۔ اور آپ نے اس جملے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جب وہ چلے گئے تو آپ سب سے چھپ کر بتوں کے پاس گئے۔ یہ قرآن کی آیت کا مفہوم پڑھ رہا ہوں، سورہ صافات میں جا کے چیک کر لیجئے گا۔ آپ جب وہاں گئے تو بتوں سے بات شروع کی۔ اب یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ ہے تو کوئی بھی نہیں، تاکہ جب کوئی آنے والا انسان قیامت تک قرآن پڑھے تو سمجھ لے کہ نہ بولنے والے خدا، بولنے والے خدا کے ابراہیم کے آگے کیسے خاموش کھڑے تھے۔ آپ ساتھ میں لے کر آئے پہلے کھانا، بتوں سے کہا کھاؤ، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یا کھانا لائے نہیں تھے اور رکھا ہوا تھا، اٹھا کے پلیٹ ان کی رکھی ہوئی ان کے خدا کے منہ پہ ماری، کھاؤ، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ کھاتے نہیں تھے۔ تم کھاتے کیوں نہیں؟ بولو، بات تو کرو، بات بھی نہیں کرتے۔ پھر آپ کے پاس تھا ایک، وہ اس سے توڑ سکتے تھے بتوں کو، ہتھوڑا کہیں، بسولہ کہیں، جو چاہیں کہیں، اس سے آپ نے ایسی درگت بنائی کہ سارے چھوٹے تو برابر کر دیے۔ کیا شان ہے! اب ماضی پڑھیے اور بہت کچھ سمجھ لیجئے۔ اور اٹھا کے وہ ہتھوڑا بڑے والے کے کاندھے پہ رکھ دیا، بڑا جو بھی ہوگا خیال کرے۔ حضرت ابراہیم کا نام لینا بڑا آسان ہے، لیکن سیرت ابراہیم بڑی، اللہ اکبر، صلوات پڑھے محمد والے۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہوں کہ انبیاء کے سلسلے بہت طویل ہیں اور وقت بڑا مختصر ہے، اور عنوان ایک کے ساتھ ایک لگا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم نے یہ کارروائی کر دی۔ اب جب قوم آئی تو کیا ہوا؟ اپنے خداؤں کا جو حال دیکھا، کیسے بیوقوف لوگ تھے جن کا خدا خود محتاج حفاظت تھا، وہ اس خدا کی حفاظت پہ چلتے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور پھر وہی ہوا جب ابراہیم سے انویسٹیگیشن کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ ہتھیار جس کے پاس سے ملے اس سے پوچھو۔ تو ایسے ہو گئے، کہنے لگے وہ تو بولتا ہی نہیں، کہ جو بولتا نہیں اسے خدا مان کے بیٹھے ہوئے ہو۔ تو آپ نے ایک کے بعد ایک دلیل قائم فرمائی ایسے ہی دربار میں۔ اب یا تو اس واقعے کے بعد ہوا
آپ کے ساتھ اگلا مرحلہ یا اس واقعے کے بعد جو سورہ البقرہ میں آیا، الم ترا، اے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذی، اس کی طرف، حاج ابراہیم فی ربہ، اس نے بحث کی ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں۔ کیا بحث کی؟ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم نے فرمایا تھا ربی الذی، میرا پروردگار کون ہے، یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ بہت غور کیجئے گا۔ تو قال، یہ کیوں کر رہا ہے نمرود؟ اس لیے کہ ان آتاہ اللہ الملک۔ ایک مسئلہ بڑا ہے میں کہ کیا واقعاً یہ نمرود کافر تھا؟ نمرود کافر نہیں تھا، مشرک تھا۔ اب مشرک کو کافر کہہ سکتے ہیں، وہ الگ بات، لیکن وجود خدا کا منکر نہیں تھا، خدا کے ساتھ شریک رکھتا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کچھ کام خدا کرتا، کچھ ہم بھی کر لیتے، بالکل جیسے آج کے گھر میں چھوٹا سا مجھ جیسا شخص۔ عجیب جملہ ہے، میں لرز گیا جب اس روایت کو میں نے پڑھا کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ آپ اپنے گھر میں تھے، پیغمبر، کسی نے گھر کے دروازے پر دستک دی، نوک کیا، آپ نے پوچھا کون؟ من انتا بالباب، دروازے پر کون ہے؟ تو باہر کھڑے ہوئے شخص نے میں، پیغمبر حالت جلال میں باہر آئے، یہ کون ہے جو اپنے آپ کو میں کہتا ہے؟ یہ صرف ذات خدا کے لیے وہ کہہ سکتا ہے انا۔ ہم اور آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں، اس معنی میں جو تکبر اور بڑے پن کا مظاہرہ سمجھا جائے۔ اللہ اکبر۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ اپنے انداز کو بدلتے ہوئے درست ہو جائے، میں اور ہو جائے گا، میں اور ہو جائے گا، رویے بدلیں گے تو الفاظ کا اثر بدلے گا۔ تو اللہ کے رسول کی ناراضگی اپنے مقام پر لفظ میں کے استعمال پر اور تکبر کی بنیاد۔ یہ کیوں کہتا تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، کہ خدا نے اس کو بڑی حکومت دی ہے، کہ مجھے اللہ نے حکومت دی ہے، ایک وہ اللہ، ایک میں اللہ ہوں۔ اچھا، تو اب دونوں خداؤں میں تقابل شروع ہوا۔ اس قال ابراہیم، ابراہیم نے ارشاد فرمایا میرا پروردگار کون ہے؟ جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، یہ بڑی بات ہے۔ کیا کیا اس نے؟ راستے سے جو گزر رہا تھا کوئی مسافر، راستہ چلنے والا، کہ اس کے سر کاٹ دو، کوئی گناہ نہیں، کوئی غلطی نہیں، بس اس وقت چونکہ اس کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ میں موت دے سکتا ہوں، ایک بے گناہ کا سر کٹوا دیا۔ اور جو لائق موت تھا، اس کی سزائے موت کنفرم تھی اور پھانسی کے تختے پر جا رہا تھا، قاصد بھیج کے کہا اس کو چھوڑ دو، تو اسے حیات دے دی، اسے موت دے دی۔ انا اوہی امید، میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم اسے راز حیات کیا بتاتے کہ خدا کا زندہ کرنا کیا ہے اور خدا کا مارنا کیا ہے۔ یہ معقول آدمی کہاں تھا جو معقول بات سمجھتا، محسوس سمجھ سکتا تھا؟ تو آپ نے محسوس مثال قائم فرمائی۔ ارشاد میں ربی، میرا پروردگار وہ ہے جو سورج کو طلوع کرتا ہے مشرق سے، فأت بہا من المغرب۔ اب اگر تو بھی خدا ہے کوئی اس کے شریک کار کے اندر، تو پھر سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ پورے قرآن میں یہ ایک مرتبہ یہ ہے، فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا کافر، ششدر رہ گیا، کوئی جواب نہیں تھا۔ اور یہ صرف کافر نہیں، پورا دربار بیٹھا ہوا ہے، اس کا جواب تو ہے ہی نہیں۔ اب یہ تعویلات اپنے مقام پر، سورج کا مشرق سے نکلنا اور مغرب میں ڈوبنا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سورج کبھی مغرب سے نکلا ہے؟ کہ جی، اسی سرزمین پر، سرزمین بابل ہے، میں نے اشارہ کیا تھا کوفہ بھی شامل ہے، شامل کیا تھا ہلہ بھی ہے اس میں،
اس زمانے کے نقشے کے لحاظ سے، سرزمین ہلا آج کے لحاظ سے قدیم بابل، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہتے ہیں کہ دریائے فرات پار کرتے کرتے اتنی تاخیر لشکر کو ہوئی کہ نماز عصر کا وقت ختم ہونے لگا، تو امام کے اشارے مقدس سے سورج مغرب سے واپس پیچھے پلٹا۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ہوا تھا، ایک مرتبہ سرزمین بابل پر ہوا، مدینے میں کسی اور کو دکھانے کے لیے تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی کہتا کہ حیات پیغمبر میں ہوا تھا تو پیغمبر کی وجہ سے ہوا ہوگا، تو دکھا دیا کہ محمد کے ساتھ ہوں تب بھی علی علی ہیں، محمد کے بعد ہوں۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کے بعد ہی علی علی نہ رہے؟ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت پڑی۔ یا علی، نمرود کچھ نہیں کر سکا، اور وہی کرتے ہیں جو کر سکتے ہیں، قید میں ڈال دو۔ 10 دن تک آپ کو قید میں رکھا گیا۔ 10 دن کے بعد ایک کمیٹی تھی نمرود کے دربار میں، ایک مشاورتی کمیٹی تھی، اور آپ کو معلوم ہے کمیٹیاں کیا کرتی ہیں۔ اب جو انڈو پاک کے رہنے والے ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں کی کمیٹی یاد کر لیں، یہ کمیٹیاں کرتی کیا ہیں۔ کبھی اچھی کمیٹی ہوتی ہے تو آپ بی سی ڈال لیتے ہیں، اور کبھی کمیٹی گڑبڑ تو پیسی پیسے واپس نکال لیتے ہیں۔ خیر، میں کہیں آگے تاریخ میں نہ پہنچ جاؤں، تو کمیٹی کو عربی میں کیا کہنا چاہیے؟ کہ مشاورتی اسمبلی، اور اگر چاہیں تو تاریخ میں صحیفہ پڑھ لیجئے۔ خیر، ایک کے بعد ایک مثال بن جائے گی۔ تو یہ حضرت ابراہیم کا زمانہ ہے، 10 دن آپ کو قید میں رکھا گیا، اور کمیٹی کا فیصلہ تھا کہ اس نے خدا کی توہین کی ہے، اس نے خدا کی توہین کی ہے، لہذا اس کی سزا یہ کہ اس کو جلا دیا جائے۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی، کافر بھی سمجھتے تھے جو خدا کی توہین کرے اس کو آگ میں ہونا چاہیے۔ اب یہ توہین کا فیصلہ کون کرے گا موضوع الگ ہے، بس بات سمیٹ رہا ہوں، باقی بات انشاءاللہ کل پہ ہوں گی۔ تو یہ ایک مرتبہ انسان کے مرحلے پر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاری ہوئی، اور سوچا تو یہ تھا کہ شاید آج میں اس بات کو مکمل کر پاؤں تو کل پھر جناب نو کی طرف پھر پلٹوں گا، تاکہ آگے ابراہیم علیہ السلام کے باقی 16 بیٹوں کے بارے میں بات کریں گے۔ 16 بیٹے براہ راست نہیں، بلکہ ایک کے بعد ایک، لیکن فی الحال لگتا ہے اسے آج مجھے کہ شاید بات یہاں روکنی پڑے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے۔ جب آگ میں ڈالے گئے تو اب آگ میں ڈالے جانے پر ابراہیم مایوس ہوئے کہ مطمئن؟ اور آج کی ہماری مجلس کا اگلا موضوع شروع ہو گیا اپنے آپ۔ مجھے پورا اندازہ ہے کہ میرا ٹائم کتنے بجے تک ہے، اور جب رضا بھائی آ جاتے ہیں تو میں ٹائم دیکھ لیتا ہوں، اور چلو آج پڑھے محمد عالم۔ انشاءاللہ وقت کے اندر رہیں گے، کیونکہ امام وقت کے ساتھ ہے نا، اس لیے حضرت ابراہیم مطمئن تھے کہ مضطرب، مایوس تھے کہ پر امید۔ یہیں سے کبیرہ گناہوں میں دوسرا بڑا گناہ الیأس من روح اللہ، سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد اگر کوئی ہے تو خدا کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ روح کہتے ہیں صبح کی تازہ ہوا کو، اور صبح کی تازہ ہوا رحمت خدا کا ایسا اشارہ ہے، اسے ساری رات نیند نہ آتی ہو اسے اس وقت میں بھی نیند آ جاتی ہے۔ سب سے بڑا گناہ، اور اس گناہ کو سمجھانے کے لیے میں صرف وہ اشارہ مکمل کر رہا ہوں کہ ماہ رمضان، عبداللہ بزاز شیرازی کہتے ہیں کہ میں حمید بن قحطبہ دوستی تھی تعلیم شخص سے، اس سے ملاقات کے گھر پہنچا تو اتفاق سے مجھے بھی یاد نہ رہا کہ ماہ رمضان ہے، دن کا وقت ہے،
اور دن کے وقت میں اس نے ملازم کو بلایا، وہ پانی لایا، ہاتھ دھلائے گئے، دسترخوان لگ گیا. جب کھانا لگ گیا تب مجھے یاد آیا کہ یہ تو روزے کا وقت ہے. تو میں نے خود کہا اپنے لیے، عبداللہ کہتے میں نے کہا کہ میں تو روزے سے ہوں، نہ بیمار ہوں، نہ مسافر ہوں، نہ کوئی عذر شرعی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی پرابلم ہو. تو سنا اس شخص حمید بن قحطبہ رونے لگا. کہتا نہیں میں مسافر نہیں، میں مریض نہیں. اگر مایوس ہوں، کیوں مایوس؟ کیا بات ہو گئی؟ کیا روزہ رکھ لوں تب بھی جہنم میں جاؤں گا؟ ایسی بات ہو گئی. پھر اس نے اپنا واقعہ، جب ہارون رشید کا زمانہ تھا، اب یہ اس کے بیٹے کا زمانہ ہے اور 8ویں امام کا دور. ہارون رشید کے دور میں حمید بن قحطبہ کہتے ہیں مجھے بلایا، اس تلوار رکھی ہوئی ہے، چراغ جل رہا ہے. مجھ سے کہا کہ کتنی وفاداری رکھتے ہو میرے ساتھ؟ کہ میری جان اور مال سب آپ پہ قربان ہے. اس نے کہا حمید نے، اس سے کہا ہارون سے، بھیج دیا. پھر بلایا، کتنی وفا کر سکتے ہو؟ کہ جان مال اور اولاد بھی قربان ہے. پھر بھیج دیا. پھر بلایا، کتنی وفا کر سکتے ہو؟ کہ جان مال اولاد اور مذہب. چوتھا اور آخری جملہ یاد رکھیں، مذہب. اٹھاؤ تلوار، یہ میرا غلام کھڑا ہے، ساتھ جاؤ اس کے، اس کو یہ کہ جان سے مار دو. غلام کے ساتھ گیا حمید. کہتا ہے ایک گھر کے پاس پہنچے، گھر بند تھا. اس نے کھولا اس کے تالے کو، اندر 3 کمرے، تینوں بند تھے. پہلا کمرہ کھولا، 20 سید تھے، جوان اور بوڑھے ملا کر، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، بھوک کے مارے ہوئے. اور گھر میں کنواں تھا کہ وہ ایک ایک کو لاتا گیا اور میں ایک ایک کا سر کاٹتا گیا. 20 کے 20 شہید کر دیے. کمرہ خالی ہو گیا. دوسرا کمرہ کھولا، 20 وہاں تھے، ان سارے سادات کو مارا. تیسرا کمرہ کھولا، ہم 20 تھے، ایک ایک کر کے سب کو کاٹتا گیا. آخری ایک بوڑھا سید رہ گیا. اس سید نے اس سے کہا، حمید کہتا ہے مجھے خوف نہیں ہے، کل پیغمبر کے سامنے کیا جواب دے گا کہ ان کی اولاد میں سے 60 بے گناہ افراد کو تو نے قتل کر دیا؟ کہتا میں لرز گیا. غلام ساتھ آیا ہوا ہارون کا، اس نے غصے سے دیکھا مجھے، میں نے اس بوڑھے کو بھی قتل کر دیا. کہتا اب 60 سادات کو بے گناہ قتل کرنے کے بعد روزہ رکھو تو کیا کروں؟ کیا روزہ میرا قبول ہوگا؟ اللہ اکبر. عبداللہ کہتے ہیں میں نے واقعہ 8ویں امام کی خدمت میں جب امام تشریف لائے تو بیان کیا. امام فرماتے وہ 60 سادات کا خون اس سے زیادہ خطرناک ہے خدا کی رحمت سے مایوس ہو جانا. اب یہ اپنے لیے اور آپ کے لیے خاص جملہ کہ ذرا سی بات پر کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. عجیب جملہ ہے اللہ کے رسول کا. ایک خاتون آئی کہتی ہے اصل میں نے اپنے بچے کو جان سے مار دیا. تو کیا خدا ایسی ماں کو معاف کرے گا جس نے اپنے بچے کو جان سے مار دیا ہو؟ فرمایا اگر کوئی 70 انبیاء کو بھی مار دے اور پھر توبہ کر کے راستے پر آ جائے تو امید ہے خدا اسے بخش دے گا. اللہ اکبر. یہ فرش ادا ہے اور آج دوسری شب ہے، شب جمعہ ہے. ابھی زیارت وارثہ پڑھیں گے، مولا حسین کو سلام کریں گے. آپ کا سلام حالت امن میں ہوگا، امام بارگاہ سے ہوگا. آپ کے گھر والے سکون کی حالت میں اپنے گھروں پر مسلم کا سلام یاد کیجیے. مسلم زخمی حالت میں ہیں اور ایسی زخمی حالت ہے کہ شدید پیاس لگی ہوئی ہے اور ایسے میں جو پانی دیا گیا ہے تو وہ بھی منہ سے بہنے والے خون کی وجہ سے آلودہ ہو گیا. 3 دفعہ مسلم کو پانی دیا گیا. مسلم کا یہ پانی 3 مرتبہ آلودہ خون ہو گیا. مسلم نے پانی پھینک دیا. پیاسوں کا سفیر تھا. رونے والو خدا کبھی کسی مسافر کو یہ عالم غربت نہ دکھائے. کہتے ہیں اگر کوئی مسلم کے نام سے منت مانے اس کا اپنا گھر نہ ہو تو مسلم کیونکہ بے گھر رہ گئے تھے تو خدا اس غریب سید کی وسیلے کی برکت سے اہل ایمان کے لیے گھر کا انتظام کر دیتا ہے.
अजरकुम अलल्लाह। मुस्लिम यहाँ दारुल इमारा की छत पे खड़े किए गए, और क्या गुर्बत थी कि मुस्लिम ने तलवार के चलने से पहले उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की इमारत का इनकार किया, इमाम हुसैन की इमारत का कलमा पढ़ा, उसके बाद सलाम आखिर किया, सलाम अलैका। उलमा कहते हैं कि दूर दराज से मौला हुसैन को सलाम किया जाता है। इसीलिए छठे इमाम की रिवायत है, करबला ना आ सको तो अपने घर की छत पे चले जाओ, सिमते करबला करके हुसैन को सलाम करो। ये सुन्नत हजरत मुस्लिम इब्ने अकील बयान की जाती है। मुस्लिम ने दारुल इमारा की छत से इमाम को सलाम किया, इधर इमाम को सलाम किया। इमाम राह कूफा में हैं, मक्के से निकल चुके, कूफे के करीब आ रहे हैं। एक मर्तबा